اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سبق ختم ہونے کے بعد ہم نے درخواست نویسی شروع کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضمون کے جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کے مضمون تھے تو سیکنڈ ایئر میں درخواستیں اور خط ہیں آپ کے انشاء کے طور پہ۔ الانشاء میں درخواستیں اب ہم پڑھ رہے تھے، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں درخواست کے، اس کا تو ایک درخواست آپ کو یہ آئے گی سامنے آپ کے مالی امداد فیس معافی کی، تو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ حضرات صاحب السیادہ، یہ مالی امداد اور فیس معافی دو اس کے ٹاپک لکھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی اس میں تبدیلی کے ساتھ یہ ایک طرح سے دو درخواستیں ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف اسے پڑھ کے نہیں چھوڑ دینا، اس کو اپنی کاپیز پہ، وہی کاپی جو آپ نے تمرین کے لیے بنا رکھی ہے، آپ نے یہ درخواستیں لکھنی ہیں عملی طور پہ۔ جب ایک لکھیں گے، پہلے مالی امداد کی لکھ لیں، پھر اس میں جو تھوڑی سی چینج کر کے فیس معافی کی آتی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ تو گویا ایک درخواست کی بجائے آپ یہ دو درخواستیں لکھیں گی۔ تو سب سے پہلے مالی امداد کی درخواست آپ کس طرح لکھیں گے؟ حضرت صاحب السیادہ رئیس الکلیہ الحکومیہ، یہ آپ شروع میں لکھیں گے ابتدا خطاب کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد بعد الاحترام الواجب عارض علی سیادتکم اننی طالب الصف الثانی عشرہ، ساتھ اس کا ترجمہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ضروری ادب و احترام کے بعد میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں، وانا تلمیذ مجتہد، اور میں ایک محنتی طالب علم ہوں، قد نجات فی الامتحان الثانوی فی الدرجۃ الممتازہ، میں سالانہ امتحان میں اعلیٰ درجے میں پاس ہوا ہوں، ولیکن ابی رجل موسر، لیکن میرا باپ ایک تندرست آدمی ہے، فلا یستطیع ان یتحمل مصروفات التعلیم والتربیت، بس وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کرے، فرجو من سیادتکم ان توتونی منحتن مجانیتن، بس میں آپ جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے امدادی وظیفہ عطا کریں۔ تو یہ مالی امداد کی درخواست ہے۔ اس کے بعد اختتام، جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولٍ فَائِقَ الْاحْتِرَامِ، اور نیچے المؤرخ فی لکھ کے تو آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس تصویر میں، دن، مہینہ اور سال۔ پھر اس کے آخر میں آپ لکھیں گے تلمیذکم المطیع، آپ کا تابعدار شاگرد، رقم الجلوس، رول نمبر کو کہتے ہیں، آگے ڈاٹ سے اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ رول نمبر شو نہ کرنا ہو۔ تو یہ آپ کا درخواست کا طریقہ ہے۔ اب اسی درخواست میں جو میں نے بتایا تھا کہ فیس معافی کی درخواست کیسے بن سکتی ہے، پھر آپ اس کو دوبارہ لکھیں گے، اوپر سے ابتدا لکھیں گے، پھر اس کا بعد الاحترام الواجب اسی طرح آئے گا، بعد الاحترام الواجب عارض علی سیادتکم اننی طالب الصف الثانی عشرہ وانا تلمیذ مجتہد قد نجحت فی الامتحان الثانوی فی الدرجۃ الممتازہ۔ تو یہاں تک یہ ایسے ہی آئے گا، ولیکن ابی رجل موسر فلا یستطیع ان یتحمل مصروفات التعلیم، جہاں پہ تعلیمی و تربیتی، تو اس میں سارا وہی مضمون آئے گا کہ میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور ایک محنتی طالب علم ہوں، میں نے سالانہ امتحان میں اعلیٰ درجے میں پاس کیا، لیکن میرا باپ تنگ دست آدمی ہے۔ تو اب یہاں سے تھوڑی سی جو تبدیلی آپ نے کرنی ہے، فلا یستطیع کے بعد آپ پھر لکھیں گے این یدفع رسم الکلیت الشہری، کہ وہ میرا ماہانہ فیس ادا کر سکے۔ پہلی جو درخواست لکھی ہے اس میں یتحمل مصروفات تعلیم و تربیت لکھی تھی، اور اس میں جو آپ لکھیں گے، یہ نیچے نوٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کے، کہ اس میں لکھیں گے این یدفع رسم الکلیہ الشہری، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ماہانہ فیس ادا کر سکے۔ فرجو من سیادتکم ان توفینی من اداء الرسم، بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا التماس کرتا ہوں کہ میری ماہانہ فیس معاف کر دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تھا کہ انتوتونی منحتن مجانیتن، کہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے امدادی وظیفہ دیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ انتوفینی من اداء الرسم،
تو یہ دونوں درخواستیں آپ نے الگ الگ لکھنی ہیں۔ اس کے بعد اس کا اسی طرح خاتمہ ہوگا، وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولٍ فَائِقَ الْإِتْرَامِ، پھر المؤرخ فی اسی طرح لکھا جائے گا، تلمیذکم المطیع اسی طرح لکھا جائے گا، رقم الجلوس اسی طرح لکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کے یعنی 2 درخواستیں ہیں ایک کے اندر، تو 2 درخواستیں آپ کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی جو درخواست ہے وہ اس کی بھی آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی کہ درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، یعنی بیماری کی وجہ سے جو آپ درخواست لکھتے ہیں وہ میں آپ کو آج کروا دیتی ہوں۔ حضرت صاحب السیادت رئیس الکلیہ الحکومیہ، وہی جو خدمت جناب پرنسپل آپ لکھتے ہیں، یہ اسی کی عربی ہے۔ بعد الاحترام الواجب عارض علی سیادتکم اننی طالب الصف الثانی عشرہ، یعنی احترام کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ وقد مرضت واصبت بالحمى الملاریا، کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور جو مجھے ملیریا بخار ہو گیا ہے۔ فلا یمکننی الحضور فی الکلیۃ لعدۃ ایام، اور چند روز کے لیے میرا کالج میں آنا ممکن نہیں۔ فرجو من سیادتکم ان توتونی اجازت غیاب لثلاثۃ ایام، بس آپ سے درخواست ہے کہ مجھے 3 دن کے لیے کالج سے رخصت دے دیں، من یومی ھذا، آج کے دن سے، للعلاج والاستراحۃ، علاج اور آرام کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس کا خاتمہ ایسے ہی ہوگا، وَتَفَضَّلُوا بِقَبُولٍ فَائِقَ الْإِتْرَامِ تلمیذکم المطیع الف با جیم اور رقم الجلوس۔ تو المؤرخ فی تاریخ کی جگہ آ جائے گا، اور المؤرخ فی جو ہے رقم الجلوس کے سامنے دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے المؤرخ فی، جیسے اس درخواست کے پیٹرن میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں بھی نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، نوٹ یہ ہے کہ اس درخواست میں سے بھی 2-3 درخواستیں بن سکتی ہیں۔ جیسے اگر والد والدہ کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لینی ہو تو قد کے بعد آپ لکھیں گے مرضہ اور مرضت، مرضہ ابی، والد کے لیے لکھیں گے تو مرضہ ابی لکھیں گے، اور والدہ کے لیے لکھیں گے تو مرضت امی الیوم، اور پھر لکھیں گے یعنی میری والد یا والدہ آج بیمار ہو گئے ہیں، ولیسا فی البیت میں یمرضہ، اور ہا دونوں لکھے ہوئے ہیں، یمرضہ والد کے لیے لکھیں گے، یمرضہا والدہ کے لیے لکھیں گے، اور گھر میں کوئی نہیں جو ان کی تیمارداری کر سکے، اور وجاتی بالدوائے من الدکتور الا انا، اور ڈاکٹر سے ان کے لیے دوا لا سکے سوائے میرے، یعنی سوائے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جو ان کے لیے ڈاکٹر سے دوائی لا سکے۔ تو اتنا لکھ کے اس کے بعد یومی ھذا تک پوری عبارت اسی درخواست والی آئے گی، پھر تفضلوا بقبول فائق الاحترام تلمیذکم المطیع اسی طرح آئے گا، اور دائیں سائڈ پہ المؤرخ فی آئے گا۔ تو یہ گویا پہلی درخواست میں سے 2 درخواستیں ہیں، اور اس درخواست میں سے 3 درخواستیں آپ کی بنیں گی، یوں یہ ٹوٹل 5 درخواستیں ہو جائیں گی، اپنی بیماری کی، والد کے بیماری کی، اور والدہ کی بیماری کی وجہ سے یہ درخواستیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی درخواستیں آپ کے شامل ہیں وہ بھی میں آپ کو آج سینڈ کر دوں گی، سینڈ ساری آج کر دوں گی، تاکہ آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں، یہ لکھیں، اور ان کی انشاءاللہ جو اگلی درخواست ہے ضروری کام کی وہ ہم کل پڑھیں گے، کل میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ ابھی آپ یہ درخواستیں کاپی پہ لکھ لیں، اور بچے وہی بچہ کامیاب ہوگا جو ساتھ ساتھ ان کو لکھے گا۔ ابھی ایک دفعہ آپ لکھ لیں گے، آپ کے قلم سے گزر جائیں گی، آپ کی کاپی پہ آ جائیں گی، تو پھر آپ کی تسلی ہوگی۔ بلکہ نیکسٹ میں ویٹ کروں گی کہ کل جو بچے لکھ لیں وہ مجھے بے شک شام تک کسی بھی وقت اسی نمبر پہ مجھے سینڈ کریں اپنی کاپی پہ لکھی ہوئی درخواست۔ اس میں ساتھ آپ نے ترجمہ نہیں لکھنا، صرف عربی عبارت لکھنی ہے، اور کم از کم ایک درخواست کل شام تک یا پرسوں صبح تک آپ مجھے ضرور سینڈ کریں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ نے اسے کاپی پہ لکھ لیا ہے۔ تو جو بچہ لکھے گا اس کا سینڈ کرے گا، اسی سے اس کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی اگلے دن کی۔ تو اس لیے لکھ کے ایک دفعہ کاپی پہ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی پہ بغیر ترجمے کے سے لکھیں اور پھر مجھے سینڈ کریں۔ یہ ایک طرح سے آپ کے اسائنمنٹ ہے اور آپ کا ٹیسٹ ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ اس بچے اس کو کتنی اچھی طرح کرتے ہیں، اور محنت کریں بچوں۔ یہ گھر میں آپ کے دن آ گئے ہیں، لیکن اس میں ایک آسانی آپ کو یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور جتنا چاہیں آپ محنت کر سکتے ہیں۔
نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کے علاوہ اپنی پڑھائی کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔